بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی کانگریس سے خطاب کیا، انہوں نے پاکستان کا خاص طور پر شکریہ ادا کر دیا۔ کسی ملک کا انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اور ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے جو امیدیں لگائی گئی تھیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کتنی ماند پڑی ہیں آپ کو میں یہ بتاؤں گا۔ اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج بھی کریں گے اور دوبارہ سے جس راستے پہ ہم گامزن ہیں اسی راستے پہ بھی رہیں گے اور اپنا حق بھی لیں گے۔ یہ باتیں پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی ہیں۔ کون کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کے اس وی لاگ میں۔ اور سب سے پہلے جو ٹرمپ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں۔ And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کانگریس سے اپنے طویل ترین خطاب میں اراکین کانگریس کو بتایا کہ امریکہ کے افغانستان سے شرمناک انخلا کے وقت دہشت گردی کے ذریعے 13 امریکیوں کی جانیں لی گئی تھیں، اور جانیں لینے والا جو موصوف جو بندہ تھا اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ داعش کے جناب موصوف تھے، اور ان کا نام تھا محمد شریف اللہ، جن کا تعلق داعش سے ہے اور جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کے شہری ہیں۔ افغانستان کے یہ شہری تھے اور پاکستان سی آئی اے نے پاکستان کے اشتراک سے ان کو افغان پاکستان بارڈر سے گرفتار کیا ہے۔ بندہ امریکہ پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے کانگریس میں لمبی تقریر کی، اور لمبی تقریر میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جس پر ارکان کانگریس نے کھڑے ہو کر جناب تالیاں بجانا شروع کر دیں کہ پاکستان نے ساڈا ایک بہت بڑا کام کر دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 13 امریکیوں کو جناب ہلاک کیا گیا تھا، خودکش حملہ ہوا تھا جب افغانستان میں امریکی انخلا ہو رہا تھا، تو اس وقت کوئی 200 کے قریب افغانی بھی وہاں جناب اس حادثے کا شکار ہو گئے، خودکش حملے کا شکار ہو گئے۔ امریکن 13 جو تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ تو امریکہ کو یہ بڑے عرصے سے یہ دکھ رہا تھا کہ یہ بندہ پکڑنا ہے۔ درمیان میں آ کے افغان طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بندہ تھا داعش کا وہ ہم نے مار دیا ہے، جو ماسٹر مائنڈ تھا، لیکن وہ خبر جناب غلط ثابت ہوئی، اور اس کے بعد امریکہ اس بندے کے پیچھے لگا رہ گیا اور اس کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور یہ جو صاحب ہیں وہ محمد شریف اللہ ہیں، جن کو جعفر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مائنڈ ماسٹر ان کو کہا جاتا ہے کہ اس حملے کے یہ مائنڈ ماسٹر ہیں، جس میں امریکیوں کی جانیں گئی تھیں، تو جس وجہ سے امریکہ کو بڑا دکھ تھا۔ اس کے پیچھے امریکہ لگا رہ گیا تھا کس طریقے سے یہ پکڑا جائے۔ پاکستان کے اشتراک سے، پاکستانی اداروں کے اشتراک سے امریکہ پکڑنے میں اس بندے کو کامیاب ہو گیا ہے، اور کامیابی کے بعد جو امریکی صدر ہیں اس نے کانگریس میں جو اتنی لمبی تقریر کی ہے، دوسرے ملکوں کے نام ضرور لیے ہیں، یوکرین کا بھی نام لیا ہے، انڈیا کا بھی نام لیا ہے، انڈیا کی تو 2 دفعہ نام لے کے تقریر میں ان کی مٹی پلید کی ہے باقاعدہ، اور اس کے علاوہ یوکرین کا بھی نام لیا ہے، چائنا کا بھی نام لیا ہے، روس کا بھی نام لیا ہے، پاکستان کا نام لیا ہے، اور اسرائیل کا بھی بار نام لیا، لیکن پاکستان کا جو نام لیا وہ جناب اس کی تعریف کی ہے کہ ہمارا یہ بہت بڑا کام تھا جو پاکستان نے کر دیا ہے۔ کیا پاک امریکہ سیکیورٹی تعلقات اس کے بعد بحال ہو سکیں گے؟ کیا پاکستان ایک بار پھر سے امریکہ کے لیے ایک اہم ملک بننے جا رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے وابستگان کی جانب سے امریکہ میں پاکستان کے خلاف جو مہم شروع کی گئی تھی اس کا مستقبل کیا ہوگا، جن میں پاکستان کی سیاسی اور عدالتی نظام کو جناب شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے 26ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی اور عدالتیں جو ہیں جناب ان کا آزاد رہی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کو کافی زیادہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور انہوں نے امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، شہباز گل جیسے لوگ، انہوں نے وہاں پہ
جو پارلیمنٹیرین ہیں امریکی ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ویسے پاجی قائم کیتے ہوئے ہیں. اگر کسی نے امریکہ جانا تو رابطہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ برال ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا ویزوں کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا رچرڈ گرینل برا بہت زیادہ ٹویٹ کرتا سی فری عمران خان, وہ بھی چپ ہو چکے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تقریر کے بعد پاکستان کا جب نام لے لیا اور شکریہ ادا کر دیا ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بہرحال پریشان تو ہیں لیکن تھوڑے سے وہ حیران بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو امید بھی ہے کیونکہ امریکہ کسی ٹائم بھی ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ اس تو بعد کسی ٹائم بھی کہہ دے پاکستان میرے یار کو کیوں نہیں چھوڑ رہا, ہو سکتا ہے کہہ دے کہ عمران خان مائی بڈی ہے اس کو بھی اندر رکھا ہوا, اچھا اتنا عرصہ ہو گیا, ایسے ہی کہہ سکتا ہے بھائی امریکہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن بہرحال یہ جو سال ڈیڑھ سال کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ شکریہ ادا کر کے تو سال ڈیڑھ سال کے لیے یہ جو ڈائلاگ مارنا تھا یہ مجھے لگتا ہے کہ سال ڈیڑھ سال مزید پیچھے چلا گیا. گو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, وہ ساروں کو پتہ ہے. بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور اندر کھاتے بہرحال یہ کام کر رہے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں, میں نے خبریں آپ کو میں بتا دوں بہرحال. اچھا دوسرا یہ تھا کہ پاکستان پریشان تھا جب ٹرمپ نے حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی تو اس کے فوری بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگ گئی تھیں. اسی طرح امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی جانب سے پاکستان میں انتخابات کی ساکھ اور جمہوری نظام پر تبصرے اس پر جناب مسترد بھی کر دیے تھے انہوں نے کچھ چیزوں کو, اور کہا تھا کہ یہ صاف شفاف نہیں ہوئے الیکشن بھی پاکستان میں. اور صدر ٹرمپ کے خصوصی ایل جی رچرڈ گرینل صاحب جو تھے انہوں نے فری عمران خان جیسے ٹویٹس اور حالیہ دنوں میں امریکی کانگریس مین جو تھے مین جولسن کی جانب سے اسی طرح کے ٹویٹس, ایسا منظر نظر آتا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کچھ زیادہ متاثر کن نہیں, اور خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ شاید اس حوالے سے زیادہ سخت اقدامات کرے گی. یہ تحفظات جو سامنے آ رہے تھے لیکن حیران کن طور پر حلف برداری کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے جہاں بہت سے ملکوں کی فوجی امداد بند کر دی, انہوں نے پاکستان کے لیے جناب F-16 طیاروں کی مد میں $397 ملین کی امداد پر جو پابندی تھی وہ بھی ختم کر دی. الٹ ہو رہا ہے سارا کچھ. اور امریکی صدر کی جانب سے ایک ہائی پروفائل دہشت گردی گرفتاری پر پاکستانی کردار کی جناب تعریف کی گئی ہے, اور حیران کن طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہشت گرد جو ہے داعش کے محمد شریف اللہ جو ہیں, اور وہ اگست 2021 میں امریکی انخلا کے وقت کابل ایبے گیٹ تھا ایک وہاں پہ ایئرپورٹ کے پاس, وہاں پہ حملہ ہوا تھا اور 13 امریکی جناب وہاں پہ ہلاک ہو گئے تھے, اور یہ ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا تھا. اور یہ جو مصروف ہیں ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. امریکہ اور پاکستان کے ساتھ جو تھوڑا سا جو تعلق ہے وہ بہتر ہوا ہے, پہلے تو سنا تھا کہ بہت برا رہے گا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر بھی آ رہی ہے. داعش کی طرف جو پاکستان پہ حملہ کیا گیا ہے ایک بنو میں, اور اس کے بعد دوسری بھی 2-4 جگہوں پہ اور بھی بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے جناب. تو یہ دہشت گردی کی لہر پاکستان میں بہرحال آ چکی ہے. اور میں 2-4 باتیں اور بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مائیکل کوگل مین ہے انہوں نے بھی تبصرہ کیا اس حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ امریکی تھنک ٹینک ہے دی ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا کے جو انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل کوگل مین, بڑا مشہور آدمی ہے. تبصرہ انہوں نے کیا کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی سے متعلق امریکی خدشات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے نئی کوششیں پاکستان کر رہا ہے, لیکن یہ کوشش اس وقت تک وہ کہہ رہا ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ نئی امریکی انتظامیہ کو کوئی پیشکش نہیں کرتے. پھر اس کے بعد مائیکل کوگل مین کے مطابق یہ جو ایبے گیٹ پہ حملہ ہوا تھا ماسٹر مائنڈ گرفتاری کو اسی تناظر میں دیکھے جانے کی ضرورت ہے. ایک اور ٹویٹ میں مائیکل صاحب جناب فرما رہے ہیں کہ امریکی صدر نے کابل میں ایبے گیٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے میں مدد کرنے کے لیے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. CIA اور FBI کے ڈائریکٹرز اس سلسلے میں پاکستان کے ISI چیف کے ساتھ رابطے میں تھے, اور انسداد دہشت گردی پر پاک امریکہ تعلقات بحال ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ جناب انہوں نے کہا مائیکل کوگل مین نے. پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ امریکہ اور ٹرمپ کی نظر میں جناب
कुछ बेहतर हुई है और पाकिस्तान ने कुछ साथ दिया है, तो इसलिए फिलहाल PTI वाला जो चक्कर है वो तो पीछे चला गया और हुकूमत बड़ी खुश है कि बड़ा काम हो गया, लेकिन कोई पता नहीं चलता। ट्रंप ने यू टर्न मार लेना है और फिर उन्होंने लाजमन, ट्रंप किसी टाइम भी कह सकता है भाई ये भी ऐसा ही बंदा है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, PTI की तरफ से एक बात आई है कि एहतजाज भी होगा, जलसे भी करेंगे, किसी की शय पर उन्होंने कहा जी कुछ नहीं करेंगे। ये जो सेक्रेटरी जनरल है PTI के सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज बिल्कुल होगा, जलसे भी असी करांगे, किसी कहने पर नहीं करांगे, किसी की शय तो नहीं करांगे, असी अपनी मर्जी से करांगे। उन्होंने कहा मेरी 10 मिनट इमरान खान साहब से जेल में अलहदा बात हुई है और जो मैं मीडिया पर नहीं करना चाहता, और उस बात के हवाले से थोड़ी थोड़ी बातें उन्होंने की हैं, इशारे दिए हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे हमारे कुछ लोग हैं जो शर फैला रहे हैं, PTI के बानी PTI की सेहत और गज़ा पर बात कर रहे हैं, ये शर पसंद हैं। और क़यादत कहाँ है, बानी PTI की रिहाई के लिए डेला के बाहर कैंप क्यों नहीं लगाती, इस तरह के सवालात हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों कर देने लोग। और फिर उन्होंने कहा कि ये कह देना कि क़यादत कहाँ है और बानी PTI रिहाई के लिए क्या कर रही है, ये उनका शर्मअंगेज सवाल है। उसी टाइम जो ये गल की थी ना, तो मीडिया के कुछ लोग ना नाराज हो गए और फिर उन्होंने फौरी तौर पे अपने अल्फाज ही वापस ले लिए। उन्होंने कहा नहीं चलो मैं अल्फाज वापस ले लेना तो मैं होर ही गल कर लेना। फिर जनाब यू टर्न लिया, उस टाइम खड़े खड़े तो कोई होर गल्लां करनी शुरू करती और गल्लां तुम सुनो तो तुम हैरान हो जाओगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हम एक नया लाएअमल तरतीब दे रहे हैं, फरासत और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा एहतजाज भी होगा, हम जलसे भी करेंगे, हम किसी के कहने पर या किसी की शय पे कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहना था कि रियासत की ईंट से ईंट बजाई जा रही है, अखलाकी, कानूनी और आईनी सतह पर भी ज़रूरी नहीं होता कि आप जाके गोलियां खाएं, सामने खड़े हो जाएं। और मैं नहीं चाहता कि लोगों के बच्चे उत्थे जाके मैंने कोई मरण हलाक होन, कोई जख्मी होन, कोई शहीद होन। फिर उन्होंने कहा कि गोलियां चली थी वो बिल्कुल गैर मुतवक्किल बात थी। ये कहना है कि वहाँ कोई नहीं था, कोई बात नहीं होती। एक सियासी जमात में आमद के लिए कोई बहादुरी नहीं, अज़म दरकार होता है। देखिए वो कहते हैं भाई जिहड़ा मज़ाहमती जो चक्कर था ना PTI का, उससे विदड्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और 10 मिनट का हवाला भी दे रहे हैं कि मेरी इमरान खान साहब से 10 मिनट की बात भी हुई है। उन्हें गोलियां चल रही हैं और बच्चों को ये कहना कि हमारे साथ चलो 100 बार सोचना पड़ता है। अब यानी कि इस तरह की बात सलमान अकरम राजा साहब के मुंह से निकल रही है, मैनू समझ कोई नहीं आ रही, तुहानू पता नहीं आ रही है नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पहले तो हमने कहा था कि आज रोडों पे भी आना है और खून मांगती है आज़ादी भी और सारा कुछ भी। अब ये पता नहीं समझ आ रही कि अब ये मसूफ कह रहे हैं कि कोई नहीं असी एवं नहीं भाई करना, बच्चों को ये कहना कि आओ हमारे साथ आओ, हम पहले सोचेंगे। तो ये वाली मफाहमत की पॉलिसी यानी कि PTI की तरफ से इशारा तो यही आ रहा है, हम बिल्कुल एक लाएअमल वो कह रहे हैं तैयार करेंगे और हमने किसी के बच्चों को मरवाना नहीं है, हमारी जो भी हिकमत अमली होगी वो शराफत पर मबनी होगी। वजन देख लो बस, फिर हम शराफत पे आ गए नहीं, पता समझ नहीं आ रही मैंने बहरहाल कि इस वक्त जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की जंग हो रही है। जो भी इस जंग में शामिल होगा वो कोई एहसान नहीं करेगा। जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की जंग, मैंने लगता है ये सारियां गल्लां दा इमरान खान को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो ट्रेनिंग की हुई है और जो उनकी ट्रेनिंग अपनी है वो ये है कि जनाब मज़ाहमत रखनी है जारी, प्रेशर बिल्ड करना है। लेकिन अब ये मुफाहमत वाली सारी बातें हैं और साथ मसूफ ये भी कह रहे हैं कि मेरी 10 मिनट इमरान खान साहब से अलहदा गुफ्तगू हुई है और मैं ये बताना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं अपने जो लोग हैं उनके साथ मशवरे कर रहा हूँ कि ऐसे करना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। बाकी तुम खुद ही सोच लो, मैं सोच लिया। बहरहाल ये मुफाहमत वाले पास गेम जा रही है। मैंने फौरी तौर पर इजाजत दो, इंशाल्लाह अगले वीलाग दोबारा नवीं गल्लां करांगे। अल्लाह हाफिज़।